رات کو میں اٹھوں گا، میں چلا جاؤں گا، آپ نے میرے بستر پر سونا، اور یہ جو لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں نا، یہ صبح دے کے تم بھی آ جانا مدینہ۔ سبحان اللہ، مخلوق خالق کی امانت کا محافظ تھا، اس کو اللہ نے امین قرار دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو محمد کا بستر ملا صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا اعزاز ہے۔ جس بستر پر محمد کا جسم لگا سسم، جس پر محمد لیٹے اس پر علی لیٹے رضی اللہ، بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے علی۔ تجھے اللہ نے اعزاز بخشا کہ تو محمد کے بستر پر لیٹا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن وہ ہماری مائیں، دنیا کی مقدس اور بہترین عورتیں جن کو اللہ نے چن کے محمد کے بستر پہ ڈال دیا تھا، محمد کے بستر پر سوتی تھی، اٹھتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مقام کا بھی ذرا اعتراف کرتے جاؤ، ماؤں کا بھی کوئی اعتراف کرتے جاؤ۔ کیا مقام ہے ان قدوسی روحوں کا اور ان عورتوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پچھلے پیر اٹھے، اللہ کے حکم سے اٹھے اور مٹھی مٹی لی، اور دشمن کھڑے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی طاقتیں، قدرتیں اور اللہ کی مدد دیکھیے۔ آپ نے اللہ کا نام لے کے وہ مٹی پھینکی، مٹی کچھ اٹھانے سے گر گئی، کچھ پھینکو کہاں تک جاتی ہے، لیکن اس مٹی کا ان کی آنکھوں میں، سر پر ان کو ذلیل کرنا اور چہرے پر مٹی ڈالنا اللہ کا کام تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، ابتدا تو تیری طرف تھی لیکن آگے میں نے پہنچائی تھی۔ ان کو ذلیل کیا اور ان کے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، سبحان اللہ، ان کو ذلیل کرتے ہوئے ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا۔ مدینہ شمال کی طرف ہے، جنوب کی طرف چل پڑے، ایک طرف جو اللہ تعالیٰ نے ترکیب سکھائی تھی، اور اس طرف چل پڑے مخالف سمت میں لے کے گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ پیچھے سے شیطان آیا، اس کو بڑی تکلیف ہوئی، نکل گیا شکار تو جو کھڑے تھے نا ایسے تلواریں لے کر، ایک نے ہاتھ لگایا تو اس نے تلوار پکڑی، دوسرے کو او کیا کھڑے ہو، کیا کھڑے ہو یا کیا کر رہے ہو؟ ہم کھڑے ہیں محمد کے لیے، محمد کے لیے کھڑے ہو تم صلی اللہ۔ وہ تو نکل گیا، کہاں نکل گیا؟ سر پہ ہاتھ رکھو، ادھر مٹی سب تمہیں ذلیل کر کے تمہارے اوپر خاک ڈال کے مٹی ڈال کے نکل گیا۔ وہ کہتا وہ سویا ہوا ہے، کہتا کہاں سویا؟ آگے گئے جا کے اٹھایا تو علی تھے سے اٹھ، تو علی ہے، محمد کہاں سے؟ اس نے کہا مجھے کیا پتا، میرے پاس بٹھا کے گئے تھے۔ انہوں نے اس کو بھاگے، ادھر بھاگے، بس اسی وقت شور پڑ گیا، وہاں جناب پارٹیاں ترتیب دے رہی، بھاگو ہے، پکڑو ہے، ادھر گئے ہوں گے، ادھر گئے ہوں گے، ادھر گئے ہوں گے، پورا انہوں نے اپنا زور لگا لیا۔ اللہ نے ان کو اندھا کیا اور اپنی عظیم جو ہے نعمت تھی اس کی حفاظت کی۔ غار ثور میں آپ چڑھنا شروع کر دیا، آپ نے غار ثور کی طرح۔ ابوبکر ساتھ ہے، کبھی بھاگ کے آگے ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی آگے۔ ابوبکر کیا ہے جناب، اللہ نے پہرے دار مقرر کیا ہے، جب محسوس کرتا ہوں کہ آگے نہ کوئی کافر چھپاؤں، بھاگ کے ابوبکر سینہ آگے کرتا ہے، اور جب سوچتا ہوں کہ پیچھے سے پیچھے وہ آ تو نہیں رہا، خالق کی عظیم امانت کا چوکیدار ہوں یا اللہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے، رسول اللہ تھک گئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ بیٹھ گئے، جناب آپ یہاں سوار ہوں، کندھے پہ بٹھا کے لے گئے۔ بچپن میں آپ نے حلیمہ کی اونٹنی پر سواری کی تھی، حلیمہ کی سواری سب دائیوں سے آگے نکل گئی، ابوبکر صدیق کے کندھے پر محمد نے پاؤں رکھے سواری کی، مرتبے میں تمام صحابہ سے آگے نکل گئے۔ آگے غار تھی، غار ثور، بہت اونچی غار۔ کہا جناب آپ یہاں ٹھہرے، میں اندر، ذرا اندھیرا رات کا وقت، ہاتھ لگائے، یہ سوراخ ہے، اس میں اپنے فلاں کپڑا چادر جو پھاڑ کے دے اخیر میں ایک سوراخ پر اپنی ایڑی رکھی، جناب تشریف لائیے۔ آپ اندر چلے گئے، تھکے ہوئے تھے، آپ جا کے سو گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کے آپ سو گئے۔ سبحان اللہ، جیسے ریل پر قرآن ہوتا ہے، جو ایمان کی حالت میں محمد کو ملا صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لایا، ہمارا ایمان ہے، وہ صحابی ہے، لیکن جو راز و نیاز، جو 3 دن کی رفاقت، جو معیت، جو صحبت، جو تنہائیاں رات اور دن محمد کے ساتھ ابوبکر کو حاصل ہوئی رضی اللہ تعالی، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ اس لیے پورے قرآن میں صحابی ہونے کی گواہی ابوبکر صدیق کی ہے رضی اللہ عنہ۔ اذ یقول لصاحب ثانی اثنین، دوسرا تھا 2 کا، اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں تھے۔ غار کا جو ہے نا وہ مثال بن گیا، فلاں کا جو یار غار ہے، فلاں اس کا جو یار غار ہے، سبحان اللہ، کیا مطلب، بے وفائی نہیں کرے گا، یار غار ہے، پکا دوست ہے۔ یہ مثال چل پڑی ابو بکر کی اس رفاقت سے اور اس عمل اور کردار سے۔ دیدار ہو رہا ہے، زیارتیں ہو رہی ہیں، بس کوئی زہریلی چیز اس نے ڈسا، پاؤں پہ تکلیف ہوئی، لیکن یہ ذہن میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے آرام نہ ہونے دوں۔ زہر نے اثر کیا، طبیعت میں بہت زیادہ جو ہے تکلیف آئی، حتیٰ کہ آنسو گرے محمد کے رخسار پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہوا ابو بکر؟ جناب کو زہریلی چیز ہے۔ آپ نے اپنا لب مبارک دعا پڑھ کے لگا دیا، ساری تکلیف جاتی رہی۔
اب یہاں جو بیٹھے تھے غار کے اندر، اب یہاں خوراک کی بھی ضرورت تھی. ابوبکر صدیق نے وہ انتظام کیا تھا رضی اللہ تعالی، انتظام کیا تھا. کیا؟ اپنے غلام کو کہا تھا تم بکریاں ادھر لے آنا، میں وہاں سے دودھ دو کے اپنے پیغمبر کو پلاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم. بکریاں بھی ابوبکر کے گھر کی تھی. تو پتہ بھی چلنا چاہیے کہ کیا میٹنگیں ہوتی ہیں، کیا پروگرام ہے. وہ اپنے بیٹے کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے آنا ہے، اور جو صبح بیٹھنا ہے تم نے. مکہ والوں کی میٹنگ میں کیا مشورہ ہے، کیا میٹنگ ہے، آج کدھر جا رہے ہیں، کیا ساری بات رات کی تاریکی میں ہمیں آ کے بتانی ہے، اور پھر واپس جانا ہے. صبح اٹھو تو مکہ میں ہو تاکہ یہ سمجھے کہ یہ یہیں تھا. رات کو ہمیں ساری رپورٹ جو ہے وہ دے کے جاؤ، اور تیرے بعد بکریوں والا آئے گا تیرے نشانات مٹا کے جائے. کیا تدبیر ابوبکر نے سوچی اور بنائی. 3 دن کے بعد اب نکلنا تھا. ابوبکر صدیق نے انتظام کیا ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ. 2 اونٹنیاں مقرر کی ہوئی تھیں. وہ آدمی لے کے آیا، اور ایک دلیل تھا رہنما، اس کو پیسے دیے تھے، خرچہ کیا تھا تاکہ جو ہے خفیہ راستہ جو جانتا ہے وہ لے کے جائے. وہ لے کے گئے. پیچھے سے پورا تعاقب کرنے والے تھے، پیچھے آنے والے تھے، انہوں نے پورا تعاقب کیا. سراقہ نے بھی کیا، سب نے کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو کہا تو ہمارے پیچھے آتا ہے کیا؟ ایک وقت ہوگا تیرے ہاتھ کے کنگن جو ہے نا سونے کے کنگن ہوں گے. وہ سراقہ کو یہ بات یاد رہی. پھر جب حضرت عمر کے دور میں ایران فتح ہوا اور وہاں سے بکس آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑے کنگن ہیں، بڑا جو اجوان تھا، تم پہنو. سراقہ بیٹھا تھا، سراقہ کے ہاتھ میں کنگن آئے، سراقہ رو پڑا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا سراقہ کیا بات ہے؟ جناب مجھے ہجرت کا موقع یاد آ گیا جب میرے جیسا ایک ڈیرے پہ رہنے والا اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کے وہ بھی محمد کو گرفتار کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑا تھا. اور یا یہ وقت ہے کہ پوری دنیا کی سپر طاقتیں ختم ہو گئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ہاتھوں. میں دیکھ رہا ہوں کیا سے کیا اللہ تعالیٰ نے رنگ دکھا دی. راستہ میں کھانا پینا بھی تھا. بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن رسول کی سالی، اس نے انتظام کیا تھا کھانے پینے کا. اور جلدی میں کوئی چیز نہ ملی، اپنے اظہار بند کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا اپنے استعمال میں رکھا اور آدھا اظہار بند باندھ کے ساتھ یہ کھانا تیار کر کے دیا. راستہ میں اللہ کے پیغمبر کو کھلانا اور ان پہ خرچ کرنا. بکر تیرا سارا گھرانہ ہی کیسا اسلام پر فدا ہے واللہ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نکل گئے اپنے ساتھی کے ساتھ تو بی بی اسماء کہتی ہے میرے دادا جان آئے، مجھے پتا تھا دادا آئے گا. بابا بڑوں کو پھر ہوتے ہیں نا اولاد کی، تو میں نے ایک کونے کے اندر نا گڑا کھود کے وہاں ٹھکریاں دبائی ہوئی تھی، رکھی ہوئی تھی. اس وقت لوگ پیسے نقدی اس طرح رکھتے تھے. تو کہا وہ گیا ہاں، وہ سارے کہہ رہے ہیں محمد ہے تو ساتھ دوسرا ابوبکر ہی ہوگا. وہ چلا گیا. ہاں بابا جی ابو تو گئے اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ گیا. بس یہی بات، یہ خام موت کے منہ میں آتا ہے. اس کو میں نے کئی دفعہ کہا محمد کا ساتھ چھوڑ دے، پتہ نہیں اس سے کیا نکالتا. ابھی یہ مسلمان نہیں ہوتا نا، بعد میں ہو گیا. اچھا چلو گیا، اور تمہارے لیے کچھ چھوڑ کے گیا کہ سارا لے گیا؟ تو جا کے گٹھریاں وہ جو ٹھیکریاں رکھی ہوئی تھیں نظر اس کو نہیں آتا تھا، جا کے اس کے ہاتھ لگا رہی یہ پڑے ہیں، یہ سارا کچھ چھوڑ گئے، پیسہ تو ادھر ہی ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے، اللہ کی قسم ہمارے گھر میں جو تھا میں نے باندھ کے ابو کو دے دیا تھا کہ اللہ کے پیغمبر پہ خرچ کرنا. گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. اللہ کا رسول ہاں گئے اور ابوبکر صدیق ساتھ گئے. گھر میں اللہ رسول کی محبت چھوڑ کے گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر وہاں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی اور وہاں پورا مدینہ سبحان اللہ آپ کے انتظار میں تھا. یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں خلیفہ بنے. 2 سال 4 ماہ خلافت کی. مسلمانوں نے بیت المال سے وظیفہ لگایا. جب وفات ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ابوبکر صدیق کے لڑکے مال کی گشتیاں اٹھا کے لائے. کہا بھتیجو یہ کیا؟ ابو نے وصیت کی تھی مرتے وقت جو ابے کی جائیداد سے میرے حصے میں زمین آتی ہے فروخت کر کے 2 سال 4 مہینوں کا حساب کر کے آنے والے خلیفے کے پاس جمع کرا دینا. ابو بکر اپنے ذمے کوئی چیز نہیں لے جانا چاہتا. یہی وہ کردار تھا سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے کبھی کسی کا احسان دین نہیں رکھا تھا. زیادہ چیز لوٹاتے تھے، کبھی کسی کا احسان نہیں رکھا. دنیا سے چلے گئے، ان کی روح انور جسم میں عطر سے پرواز کر گئی، ان کا جنازہ اٹھ گیا، لیکن وہ کہتے ہوئے گئے انا من الناس علیہ فی صحبتی ومال ابو بکر. لوگوں ابو بکر کے بدلے میں محمد بھی نہیں دے سکا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.